بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں فخر یاد گوندل۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم، ان میں نورا کشتی چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کو کہتی ہے کہ آپ ایم کیو ایم کو بالکل بھی ساتھ نہیں ملائیں گے، ایم کیو ایم کو ساتھ ملائیں گے تو ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے، کل ایک آڈیو بھی لیک ہوئی، اس میں بھی یہی باتیں تھیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جب وزیر اعظم کے لیے ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ کے ووٹ پورے ہیں، تو آپ ایم کیو ایم کو کیوں لفٹ کروا رہے ہیں؟ اور ایم کیو ایم کے پاس 100% ہی مینڈیٹ چوری کا ہے، دوسروں کے پاس تو 50% ہوگا، 60% ہوگا۔ یہ ایڈمٹ کیا گیا ہے، اس آڈیو میں ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ دوسروں کے پاس تو چلو چوری کا مینڈیٹ ہوگا 50%، 60%، 30 جیتی ہے تو چلو 30 ساتھ ملا لیتے ہیں، اگر 80 جیتی ہے تو 40 جیتی اور 40 جو ہے وہ ساتھ ملا لیتے ہیں۔ مطلب یہ مان گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کا بھی مینڈیٹ 50-50 ہے، تو دوسرا ان کو دیا گیا ہے۔ اور ایم کیو ایم کا تو سارے ہی بتایا گیا ہے کہ جعلی مینڈیٹ ہے، ان کو ساتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو ساتھ ملا کے کیا کرنا ہے۔ اور ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہمیں ساتھ نہیں ملائیں گے تو ہم جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری تو پاپولرٹی بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ آپ لوگوں کو پی ٹی آئی اپنے ساتھ بٹھائے گی کیوں، جب اتنا بڑا دھوکہ پچھلی دفعہ دے چکے ہیں، اور وہ آپ نے دھمکی بھی دی ہے نون لیگ کو کہ اگر 7 سیٹوں کے ساتھ ہم عمران خان کی حکومت گرا سکتے ہیں تو اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھ گئے تو ہم آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بھئی آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ یہ آنے والا وقت جو ہے نا، مسلم لیگ نون بھی آپ کی طرح ایم کیو ایم ہی بننے جا رہی ہے پنجاب میں انشاءاللہ۔ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ہمیں ان کی حالت کا پتہ ہے، یہ جو مرضی کریں، ڈیلیوری یہ نہیں کر پائیں گے، پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی پیسہ ان کو دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ملک ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے تو ملکوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ صرف کرپٹ ہے، لیکن اب ان کی بدماشی بھی نظر آ گئی ہے کہ یہ کسی کا مینڈیٹ، عوامی مینڈیٹ جو کسی دوسری پارٹی کو دیا گیا وہ بھی چھینا گیا ہے۔ اور پیٹر صاحب نے کل فیصلہ کیا ہے کہ فارم 45 کے مطابق ہم عدالتوں میں بھی جنگ لڑیں گے ان کے خلاف، اور احتجاج کی کال بھی دے دی گئی ہے۔ تو یہ حکومت مجھے تو چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ چلنے سے پہلے ہی ڈولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور مصطفیٰ کمال نے ایڈمٹ بھی کر لیا ہے کہ وہ آڈیو میری ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنے ہی گراتے ہیں نیشے من پہ بجلیاں، یہ کسی اپنے کی کام ہے جس نے یہ بجلی گرائی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آنے والی حکومت کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر رہی ہیں اور پیدا کریں گی، اور یہ ایک دوسرے کو ایسے ہی بلیک میل کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ کھاؤ پروگرام ہے ملک یا قوم کے لیے یا عوام کے لیے، تو یہ آئے نہیں ہے۔ ان میں سے ایک پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو عوام کے لیے آئی ہو۔ بلاول بھٹو کچھ ایسی باتیں کرتا تھا اور وہ کچھ کرنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ زرداری صاحب تو اس پارٹی کو لے ڈوبیں گے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ہمیں بلایا گیا رات کے پیر ملاقات کے لیے۔ مطلب ملاقات کے لیے کس نے بلایا؟ کوئی تھرڈ پارٹی ہوگی نا جس نے بلایا ہوگا۔ ملاقات کے لیے بلایا گیا، ہم وہاں گئے تو ایسا مطلب رسپانس کے جیسے کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی اور کہا گیا اچھا جی آپ بیٹھ جائیں، تو وہ پھر لفٹیں تو نہیں ہوتی ہے نا جب عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے، لفٹیں تو اگلے نہیں کرواتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے، خان صاحب نے کہا تھا، اور مشکلات تو آئیں گی۔ دیکھیں پہلے 2-4 دن تو بڑے اچھے لگتے ہیں نا، دعوتیں بھی ہوتی ہیں تو رشتہ دار اس وقت سب مل رہے ہوتے ہیں، ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے سب کو پروگرام، لیکن یہ پروگرام بڑھ گیا ہے۔ اور نون لیگ میں پھر بتا رہا ہوں، پیش گوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت کی پنجاب کی ایم کیو ایم ہے، اور اگر زرداری زندہ رہا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے بھی نیچے چلی جائے گی، اور ایم کیو اور پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، پیر پگاڑا صاحب، بہت سی پارٹیز ہیں جو مل گئی ہیں، اور مل کے وہ احتجاجی تحریک چلائیں گی، اور ان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی۔ نہ اسلام آباد کو کچھ سمجھ آ رہی ہے، نہ پنڈی کو کچھ سمجھ آ رہی ہے، اور نہ ہی لاہور والوں کو کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ رائے وینڈ میں بھی ماتم بچھا پڑا ہے۔ وہ مریم نواز تو تالیاں بجوا رہی ہیں نا، جہاں جاتی ہیں پولیس خواتین کو کھڑا کر کے تو وہاں تالیاں بجوائی جاتی ہیں، لیکن میاں صاحب سے کبھی پوچھیں نا کیا حالت ہے ان کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔